یعلا بن امیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کھلے میدان میں برہنہ نہاتے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے، اللہ کی حمد و ثنا کی اور فرمایا اللہ عز و جل بڑا حوصلے والا اور شرم والا ہے، حجاب اور حیا کو پسند فرماتا ہے، لہذا جو کوئی غسل کرنا چاہے پردہ کر کے غسل کرے۔ اسے ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا۔ اسی لیے اجتماعی حمام جس میں بہت سارے لوگ مل جل کر نہائیں یا سوئمنگ کریں یا پھر کسی بھی سی سائڈ پر بکنیز پہن کر اچھل کود کریں تو یہ درست نہیں۔ عورت کے لیے کسی دوسری عورت کو اور مرد کے لیے کسی دوسرے مرد کو غسل کرتے ہوئے دیکھنا منع ہے۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تنظر المرأة الى عورة المرأة ولا ينظر الرجل الى عورة الرجل رواہ ابن ماجہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت کسی دوسری عورت کا سطر نہ دیکھے، کوئی مرد کسی دوسرے مرد کا سطر نہ دیکھے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ غسل یا وضو کرتے ہوئے پانی کے استعمال میں احتیاط کرنی چاہیے۔ ان انس رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتودأ بالمد ویغتسل بالصاع الى 5 امداد متفق علیہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے لیے 1 مد پانی نصف لیٹر سے کچھ زیادہ، ½ لیٹر سے تھوڑا سا زیادہ، اور غسل کے لیے 1 سا پانی تقریباً 1 لیٹر سے 5 مد پانی تقریباً 3 لیٹر تک استعمال کرتے تھے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ جی ہاں، ہم تو بالٹیاں اور ٹب بہا دیتے ہیں، ٹینک خالی کر دیتے ہیں، ٹینکرز منگواتے ہیں۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے یہی بات کہی تو آپ نے فرمایا خواہ تم دریا کے کنارے ہو پھر بھی ضرورت کا استعمال کرو۔ آج آپ دیکھیں کہ کس قدر یہ پرابلمز ہو رہے ہیں وسائل ریسورسز کے مس یوز کرنے کی وجہ سے، جتنی پولوشن ہو رہی ہے اور جتنا نقصان ہو رہا ہے، اس میں ضرور کوئی حکمت ہے۔ چلیے ہم اگر اتنا نہیں تو ایٹ لیسٹ کچھ تو بچت کر سکتے ہیں، کوشش کرنے پر ہو بھی سکتا ہے۔ ایسا ہے کہ ہمارے ہاں عادت کیا ہے کہ آپ ٹوتھ پیسٹ لگاؤ، برش کو آہستہ آہستہ ٹیپ کھول دو، وہ کھلی رہے، آپ برش کرتے رہیں، شیشہ دیکھتے رہیں، ادھر ادھر دیکھتے رہو، کھلی ہے۔ تسلی کیا ہے کہ اب جب ایک دم ضرورت پڑے گی تو کھولنی نہیں پڑے گی۔ اچھا اسی طرح اگر آپ نے چولہا جلا دیا ایک دفعہ تو کھلا رہے، گیس جلتی رہے، دوبارہ پھر ایک تیلی ضائع ہوگی۔ یا یہ کہ اب کون ماچس کھولے اور اس میں سے لائٹر آن کرے، پریس کرے اور اس میں اٹھائے اور لگائے، تو بہتر ہے کھلا رہے، جتنی دیر 2 4 5 گھنٹے کچن میں کام ہو رہا ہے بس جل رہی ہے۔ تو یہ سب چیزیں اسراف میں آ جاتی ہیں۔ ایسا کرنا جو ہے وہ دوسرے انسانوں کے حق کو مارنا ہے۔